بیٹھے ہی تشریف رکھیں آپ۔ جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تشریف رکھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا جو اسٹیج پہ آج کے معاملات کی، آج کی اس مجلس کے انتظامات میں جنہوں نے بھرپور طریقے سے کام کیا، اور آپ میں سے کچھ دوست یہاں فرانس سے اور کچھ یورپ کے دیگر ممالک سے یہاں پہ بڑی دور سے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جن خیالات کا، جن جذبات کا اظہار کیا، پارٹی سے جس کمٹمنٹ اور وفاداری کی آپ نے جو ہے وہ بات کی، میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کی اس وفاداری سے، آپ کی اس کمٹمنٹ سے ہم سب کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ اور پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکیں۔ یقیناً آپ یہاں دیار غیر میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور اس زر مبادلہ سے پاکستان کا جو نظام ہے اس کو چلانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اس وقت جو اوورسیز پاکستانی دوستوں کی بھیجی ہوئی رقوم ہے وہ پاکستان کے بجٹ میں، زر مبادلہ میں وہ ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور یہ آپ دوستوں کی پاکستان سے، اپنے وطن سے محبت ہے، اور آپ یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان کے حالات سے ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان ٹچ رہتے ہیں، باخبر رہتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ درست ہوگا کہ ہم سے زیادہ آپ فکر مند ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام ہو تو اس کے اوپر آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ میں اسی حوالے سے، باقی باتیں تو آپ میڈیا پہ، ہمارے انٹرویوز میں، پروگرامز میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو میں موجودہ حالات سے متعلق جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ان حالات میں آپ جو اپنا مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں اس کی بھی آج پاکستان کو شاید ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی بڑی مشکل میں ہے ملک، معاشی حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو پہنچی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ اس وجہ سے عام آدمی پریشان ہے، حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ کبھی کسی نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ یہ مشکل جو ہے یا اس مشکلات کی یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ کب پیدا ہوئی ہیں، اور کس نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اس
ملک پہ اور اس قوم پہ مسلط کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے اگر میں یہ بات 1990 سے شروع کروں یا پیچھے سے شروع کروں تو یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن تمام تر غلطیوں کے باوجود، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر اچھے برے فیصلوں کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ 2017-18 میں کیا ملک جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں آ چکا تھا؟ کیا ملک جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیں؟ کیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ 24ویں نمبر پہ نہیں تھی؟ اور اگلے سال ہم G20 میں جو ہے وہ داخل ہونے نہیں جا رہے تھے، اور اس کلب میں اگر داخل ہو جاتے تو ہماری ساری مشکلات کا جو ہے وہ حل ہو جاتا۔ کیا اس وقت یہ بات ہر کوئی نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور اسے 2 بڑے بحرانوں سے نکالا ہے؟ آپ یاد کریں کہ 2013 میں پاکستان کے 2 مسئلے تھے، ایک تھا لوڈ شیڈنگ اور ایک تھا دہشت گردی۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جناب یہ 2 مسئلے پاکستان کو لے ڈوبیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ کوئی کاروباری آدمی پاکستان جا کے وہاں پہ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ دبئی میں بیٹھ کے کہتے جی یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان نہیں جا سکتے۔ روز خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے، روز کا معمول تھا، اور لوڈ شیڈنگ کی حالت یہ تھی کہ 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ یہ 2 مسئلے تھے۔ 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نے عوام سے وعدہ کیا کہ جی ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے۔ آج کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ 2013 میں جب لوگوں نے مسلم لیگ پہ اعتماد کیا، ہم پہ، آپ پہ اعتماد کیا، تو کیا اگلے 5 نہیں، اگلے 4 سالوں میں ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ بھی اور دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا؟ دہشت گردی ختم ہوئی، اس وقت کی دہشت گردی کے اوپر جو کاری ضرب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے لگائی، آج تک بھی پاکستان جو ہے ٹھیک ہے، پچھلے دنوں میں کچھ خرابی دوبارہ ہوئی ہے، لیکن آج بھی پنجاب جو ہے، سندھ جو ہے وہ محفوظ ہیں دہشت گردی سے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دور کی، اور پاکستان کو 2017-18 میں ایک ٹریک پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا، اس وقت ڈالر جو ہے وہ 105-6 روپے کا تھا، اس وقت کوئی مہنگائی کا رونا نہیں تھا، کسی کو جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال نہیں تھی کہ جی مر گئے، گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتے گی، کیونکہ اس نے خدمت کی ہے، اس نے ان دونوں مسئلوں کو جو پاکستان کا مسئلہ تھے ان کو جو ہے وہ اس نے حل کیا ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ اس فتنے کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لایا گیا؟ ایک چلتی حکومت کو اور ایک آگے بڑھتے ہوئے ملک کو اس کے لیے روکا گیا۔
اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی، عدلیہ ساتھ شامل تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے فیصلے، آج کے فیصلوں کا بھی جو ہے وہ رونا پڑا ہوا ہے۔ اس وقت کے آپ فیصلے دیکھ لیں کہ ایک آگے بڑھتے ہوئے ملک کو، ایک آگے بڑھتی ہوئی اکانومی کو، ایک خدمت کرتی ہوئی حکومت کو کس وجہ سے روکنے کی کوشش کی؟ کون سا مسئلہ تھا؟ صرف اس کو لانا تھا، اور پھر باقاعدہ الیکشن جو ہے، آج الیکشن کا جو ہے وہ بڑا رونا رو رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ٹھیک ہوا۔ وہ بھئی الیکشن کون سا جو ہے وہ ٹھیک ہوا تھا؟ 2013 میں بھی یہی شور تھا، پھر آپ نے سپریم کورٹ کے جج سے انکوائری کروائی، انکوائری میں کچھ نہیں نکلا۔ آپ نے 35 پینچر کی کہانی بتائی، پھر خود ہی مکر گئے کہ جی وہ تو میں نے سیاسی بیان دیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھا کے جتنی سیٹیں حکومت بنانے کے لیے اسے چاہیے تھی وہ ہماری کاٹ کے ادھر دے دی اور اس کی حکومت بنوا دی۔ حکومت بننے کے بعد 3.5 سال تک اس بندے نے اگر کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا، ملک کو آگے لے کے بڑھا ہوتا، اور جو سی پیک ہے وہ 2021-22 تک مکمل ہو چکا ہوتا، تو آج پاکستان جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کھڑا ہوتا، پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پا چکا ہوتا۔ آج ڈالر جو ہے وہ 104 روپے سے بھی نیچے کوئی 90, 91, 92 پہ ہوتا۔ پیٹرول جو ہے وہ 65 کی بجائے 50 روپے جو ہے وہ لیٹر ہوتا۔ حالات جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہاں پہ خوشحال ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا، اسے بٹھایا گیا۔ چلیں یہ بیٹھ گیا، اب جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی ہمارے ساتھ، ہمارے فلاں آدمی کو پکڑ لیا، فلاں عورت کو پکڑ لیا، اس کو جناب جیل میں ڈال دیا۔ بھئی آپ نے 9 مئی کو ریاست کے ایک ادارے پہ حملہ کیا ہے، آپ نے اس دن ان کے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر پہ جا کے آپ نے حملہ کیا ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے آگ لگائی ہے، آپ نے ان کے گھروں میں داخل ہو کے آگ لگائی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے تو ایک جرم کیا ہے ریاست کے خلاف، آپ نے جرم کیا ہے ایک دفاعی ادارے کے خلاف، تو اس بنیاد کے اوپر آپ کے خلاف مقدمات قائم ہوئے ہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر رجیم کے دور میں جس طرح سے معاملات کو ہونا چاہیے تھا، یہ تو چاہیے تھا اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینوں میں جو ہے وہ ٹرائل ہوتا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کو سزا ہوتی۔ امریکہ میں ہوا ہے، انہوں نے 60-70 دنوں میں مقدمات چلائے، اور وہ آدمی جو جا کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا تھا اسے بھی 18 سال کے لیے جیل بھیجا۔ جس آدمی نے جا کے وہاں پہ اسمبلی میں داخل ہو کے اس کے ٹیبل کے اوپر پاؤں رکھا تھا اسے بھی کوئی 10 سال سزا دی، اور آپ وہاں ویلا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے لوگوں کو ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اکسایا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے، لوگوں کے گھروں کو آپ نے آگ لگائی ہے۔ میرے گھر کو انہوں نے فیصل آباد میں آگ لگانے کی جو ہے وہ بڑی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جب ہمارے لوگ پہنچ گئے تو پھر یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ نے تو ایک جرم کیا ہے اور اس کی پاداش میں آپ کے خلاف مقدمات قائم ہوئے ہیں۔
ہمارے خلاف تو آپ نے جو ہے وہ جعلی کیسز بنائے نیب میں، اور اگر کسی کے خلاف کوئی کرپشن نیب کا کیس نہیں بن سکا تو آپ نے جو ہے وہ ڈرگز کا کیس ڈال دیا، جس میں سزا جو ہے وہ سزائے موت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ کیس بن گیا ہے تو اس میں تو سزائے موت ہو سکتی ہے، تو یہ لیٹ جائیں گے۔ حالانکہ ان کے خلاف جو کیس بنے ہوئے ان میں تو کسی کو زیادہ سے زیادہ کچھ مہینے یا کوئی 1-2 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اگر ہو بھی تو ہمارے خلاف تو آپ نے ایسے کیسز بنائے تھے، اور آپ کو پتہ تھا کہ وہ ڈرگز آپ کہاں سے لے کے آئے، تو ہم نے تو اس وقت کوئی واویلا نہیں کی۔ مجھے تو جب اگلے دن یہ بتایا گیا کہ جی جو وکیل تھے وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے کہا کیوں؟ بات میں کروں گا، یہ میرے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک کیس ہے، یہ تو 2-3 گواہ ہیں، یہ 1-2 تاریخوں پہ گواہی دیں گے اور اس کے بعد یہ تو اس میں تو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود جب میں باہر آیا وہاں پہ پرویز سدیلہ صاحب کی برادری کھڑی تھی، صحافی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے اوپر کیس بن گیا ہے، اس میں یہ سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، جب ہوگی دیکھا جائے گا۔ میں کل جب میرے اوپر یہ کیس نہیں بنا تھا تو میں 100% اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی لیڈر نواز شریف کے ساتھ تھا۔ آج میں 1000% ہوں اللہ کے فضل سے۔ میاں نواز شریف، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، مریم نواز شریف زندہ باد۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہوا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کے کردہ جرم کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ انہوں نے جو کیا تھا وہ جرم کیا تھا ہمارے خلاف انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے۔ ہمارا رویہ یہ تھا، اب ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے یہ اپنا شروع کیا ہوا ہے پراپیگنڈا کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جمہوریت میں جو ہے وہ آمریت والا ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کے پاس اس لیے رکھی ہے کہ ملک کے اندر جو یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا تو ہم توڑ بھی کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ بیرون ملک جو انہوں نے مہم جوئی کی ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور ان دنوں میں یہ آپ کو اطلاع ہوگی، یہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے ایک باقاعدہ پروگرام بنا کے تو اس پراپیگنڈے کو اور زیادہ تیز کرنے کا ان کا منصوبہ ہے۔ تو اس میں آپ تمام یورپ کی تنظیموں کے یہاں پہ عہدیداران آپ بیٹھے ہیں، امجد ملک صاحب آپ کے جو ہے وہ یورپ کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، انہیں احساس بھی ہے اس بات کا، وہ بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، اس کو آپ بالکل آپ توجہ دے رہے ہوں گے، جواب دے رہے ہوں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کو اور زیادہ تنظیم لانے کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ جو ہے نا وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ آج سب اکٹھے ہیں، اس کے اوپر آپ پروگرام بنائیں، اور اس میں جو بھی چیز آپ کو جس طرح کی مدد، جس طرح کی انفارمیشن، جس طرح کے معاملات جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ درکار ہیں وہ آپ مجھے براہ راست بتائیں، وہ بھلے وزیر اعظم کی حد تک ہوں، کسی اور منسٹری کی حد تک ہوں، اسے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مینیج کر کے دوں گا، لیکن آپ نے اس چیز کو جو ہے بھرپور طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے، اور ان کا جو یہ فتنہ گری کا معاملہ ہے اس کو بھرپور طور پہ آپ نے جو ہے وہ اس کو
جو ہے وہ رد کرنا ہے۔ دوسری ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرنی چاہوں گا۔ دیکھیں، جمہوریت میں دو چیزیں ہیں۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ جمہوریت میں دوسرے کے مخالف کے نقطہ نظر کو برداشت کرنے اور اس کا احترام کرنے کا نام ہے۔ جمہوریت میں دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ دوسرے کو متفق کرنے یا دوسرے کے نقطہ نظر میں جو بہتر چیز ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کیا ہے۔ 2018 میں جب انہوں نے الیکشن چوری کیا اور برسے اقتدار آ گئے، پہلا اجلاس تھا قومی اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف، ان کی یہاں پہ سیٹ اور زیادہ سے زیادہ 4-5 فٹ کا فاصلہ ہے، ساتھ وزیر اعظم کی سیٹ ہے۔ وزیر اعظم جب پہلے اجلاس میں تشریف لائے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ میاں شہباز شریف نے اٹھ کے کہا کہ عمران خان صاحب، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، الیکشن ہم سے چرایا گیا ہے۔ یعنی جس قسم کا بیانیہ یہ آپ اس وقت دن رات الاپ رہے ہیں، ہمارا گنہ اس سے بھی زیادہ تھا، ہمارا اعتراض اس سے بھی بڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں بڑا گلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر بیٹھیں، ملک کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ بیٹھیں اور ملک کے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں۔ اتنی دیر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے، انہوں نے بھی یہی بات کی، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کی جو بعد میں کافی مشہور بھی ہوئی کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، اور آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ کو میں نے جو ہے وہ چھوڑنا نہیں۔ اور اس کے بعد اسی کام پہ یہ شروع ہو گیا، اسی کام پہ جو ہے وہ اس نے پھر توجہ دی، ہمارے خلاف جھوٹے جو ہے وہ کیسز بنانے شروع کر دیے، سب کو گرفتار کیا۔ تقریباً جو ہے وہ پہلے درجے کی قیادت جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے، اب میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کا نام رہ نہ جائے، سبھی دوست جو ہے وہ ان کی قربانی جو ہے وہ بڑی قابل احترام ہے۔ سب کو انہوں نے جو ہے وہ کسی کو لیب میں، کسی کو ڈرگز میں، کسی کو کسی اور معاملے میں، سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا۔ اور حالت یہ کہ ایک ملک میں گیا، ہمارے دوست ملک میں، اور وہاں سے واپس آ کے کہا کہ جی میں وہاں پہ گیا ہوں، وہاں پہ تو آدمی کو 1 منٹ میں وہ پھانسی دے دیتے ہیں، میرے پاس بھی اگر اختیار ہو تو میں بھی 500 آدمیوں کو پھانسی دینا چاہتا ہوں۔ کن 500 آدمیوں کو؟ ہمیں یہ تھی اس کی سوچ کہ یہ اپوزیشن کو پھانسی دینا چاہتا تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھنے والی ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، اس آدمی کو حکومت ملی، اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دی، اس نے الیکشن ہم سے چھینا اور اسے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا۔ اسے چاہیے تھا سب کو ساتھ لے کے چلتا، سب اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ نقصان میں نہ جاتا، پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی جو جنرل ندیم انجم ہے، انہوں نے خود یہ بات بتائی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں
DGI بنا تو میں وزیر اعظم کو ملنے کے لیے گیا، تو وزیر اعظم نے مجھ سے پوچھا کہ جنرل صاحب بتائیں اس ملک کا وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ختم کر دیا جائے تو ملک جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی اکانومی، اس ملک کی اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے۔ کہنے لگا نو، اپوزیشن کو ختم کیا جائے۔ یعنی یہ اس کے جو ہے وہ خیالات ہیں۔ اس کی جو کہتے ہیں جی اب کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو مار رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے۔ اور بھئی اس کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کس بات کی ہوئی تھی؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا راج دلارا تھا، اس کو تو انہوں نے ہم سے چھین کے وزیر اعظم بنایا تھا حکومت، اور سیٹیں چھین کے، الیکشن چھین کے۔ پھر کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ اسی بات پہ کہ یہ کہتا تھا کہ میرا ساتھ دو، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جب وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتی تھی، وہ 500 یا 5000 بندے کو پھانسی دینا نہیں چاہتی تھی، نہ ایسا ہو سکتا تھا، نہ کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہو۔ تو اس بات پہ اس کی لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو اس نے کہا نہیں کہ یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے۔ اس نے یہ کہا نہیں کہ جی گھر میں ڈاکو آ جائیں تو چوکیدار جو ہے وہ آگے ان کے اوپر فائر نہ کرے، تو یہ کہاں کا چوکیدار ہے؟ تو وہ فائر کس پہ کروانا چاہتا تھا؟ ہمارے اوپر۔ تو اب جب وہ اس صورتحال میں ناکام ہوا، اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ عدم اعتماد کے بعد اس نے وہی اسمبلی جہاں سے یہ وزیر اعظم بنا تھا، وہ بھئی اسی اسمبلی نے، انہی ممبرز نے تمہارے خلاف عدم اعتماد کیا ہے، آئین کے مطابق کیا ہے، قانون کے مطابق کیا ہے، تو تم بیٹھ کے وہاں پہ مقابلہ کرو۔ استعفے دے کے دوڑ گیا۔ اس کے بعد کہا کہ جی میں 25 مئی کو آ رہا ہوں، میں اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ بھئی یہ کسی دشمن کا ملک کا شہر ہے کہ تم نے اینٹ سے اینٹ بجانی ہے؟ اور جناب بڑے لمبے دعوے، میرا نام لے کے رانا ثناء اللہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کو اس دن 25 مئی کو اس کو پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملا۔ یہ کہتا تھا میں ڈی چوک میں آؤں گا ہر قیمت پہ۔ یہ پھر ڈی چوک نہیں آیا، وہ جناح ایونیو سے کو 2 میل پرے، 2 کلومیٹر پرے، وہیں سے بھاگ گیا کہ جی میں اب 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا۔ وہ 6 دن پھر 16 مہینوں میں اس کے 6 دن نہیں پورے ہوئے تھے، دوبارہ اس نے اسلام آباد کا رخ نہیں کیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی تھی۔ وہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تمہارا بگاڑ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تمہاری لڑائی ہے، یہ کو ہماری وجہ سے ہے، یا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو؟ ہم نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے تم جو ہے وہ راولپنڈی میں جو ہے وہ گھراؤ جلاؤ کے لیے بندے اکٹھے کرو۔ 26 نومبر کو، 28 کو یہ تعیناتی ہونی تھی، 26 نومبر کو راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے کا کیا تک تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں اکٹھے کیے اس نے؟ کیوں اس نے پورے ملک میں جو ہے وہ لانگ مارچ شروع کر کے تو بعد میں جو ہے وہ اس نے 26 نومبر کی ڈیٹ دی وہاں پہ راولپنڈی پہنچنے کی؟ لاہور سے چلا لانگ مارچ، آہستہ 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 آہستہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے ہاسپٹل، یعنی جو فائر کی کہانی اس نے بنائی وہ بھی سارا جو ہے وہ اس کا فراڈ تھا۔ میڈیکلی بھی وہ ساری چیزیں ثابت ہوئی، لیکن چلے میں اس پہ نہیں جاتا۔ لیکن بہرحال 26 نومبر کو راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے اور ایک ایسے ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی سازش جو ہے، یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ اگر یہ کامیاب ہوتی تو ہمارا وہ ادارہ جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ دفاعی ادارہ ہونے کے ناطے یہ ملک کا نقصان ہو سکتا تھا۔
اس میں ناکام ہوا یہ. وہ ہم نے پوری کوشش کی اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہاں پہ یہ انسانوں کا سمندر اکٹھا نہ کر سکا. اس کے بعد بھئی تم اب آرام کرو، اگلے الیکشن کی تیاری کرو. اس کے بعد اسمبلی توڑ دی، حکومتیں توڑ دی، اور پھر کرتے کرتے جو ہے وہ 9 مئی تک پہنچا. 9 مئی سے پہلے وہ کون تھا جو حکومت کو للکار رہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو میں پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا؟ کیا یہ حق کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی ریاست اس بات کو الاؤ کر سکتی کہ ایک آدمی اٹھے اور وہ کہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں جو ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ حملہ آور ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں گرفتار کیا گیا، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں کیونکہ گرفتار کیا گیا تو لہٰذا اب جو ہے وہ جا کے پولیس اسٹیشنوں کے اوپر حملے کر دو، عدالتوں کے اوپر حملے کر دو. یہ عدالتوں پہ حملے نہیں کرتا رہا. جب اس کو عدالت میں کسی مقدمے میں پیش ہونا ہوتا تھا، یہ 4-5 ہزار بندہ اکٹھا کر کے کس لیے لے کے جاتا تھا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کو بھی ایک ایک چیز جو ہے وہ میڈیا پہ لانی چاہیے. ہمیں ان باتوں کا جس سے یہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اس کا جواب دینا چاہیے اور یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. اس نے عدالتوں کو جو ہے وہ بالکل کام کرنے سے عاری کر دیا کہ جس عدالت میں تاریخ ہوتی تھی وہاں پہ جناب 5,000 آدمی 4,000 آدمی لے کے چلا جاتا. پھر اس کی حاضری گاڑی میں لگتی تھی، گاڑی میں حاضری، یہ بھی آپ نے اس وقت خبروں میں آپ کے علم میں ہوگا، گاڑی میں حاضری لگتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ اس نے یہ ماحول پیدا کیا اور پھر 9 مئی کو اس نے جو ہے وہ ریاست پہ جو ہے وہ حملہ کیا. اس وجہ سے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے باوجود ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ملک میں سیاسی استحکام ہو، ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، ہم نے پھر بھی الیکشن کے بعد انہیں یہ کہا کہ آپ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے اس ملک کی بہتری کے لیے بات کریں. جب ہم الیکشن ہارے تھے، ہروائے گئے تھے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، یہ حکومت میں تھے، اس وقت بھی ہم اس ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ریاست کی خاطر بیٹھنے کو تیار تھے. آج دوبارہ اگر ہم اس جگہ پہ ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، تو ہم نے پھر میں نے میرا خیال ہے پچھلے 3 ماہ میں جو ہے وہ 10 مرتبہ یہ بات کی کہ جمہوریت میں معاملات کو بہتر کرنے کا، آگے بڑھنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ڈائیلاگ ہے. بیٹھیں، بات کریں. جب ہم کہتے تھے کہ الیکشن میں آپ نے دھاندلی کی ہے تو آپ کا اس وقت کیا جواب تھا ہمیں کہ جی جوڈیشل کمیشن تو بنا تھا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ہم پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں، وہ انکوائری کرے، اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. ہم اس وقت بیٹھے، پارلیمانی کمیشن بنا، لیکن انہوں نے اس کا ایک اجلاس کیا، اس کے بعد کوئی اجلاس نہیں کیا. اس کا سربراہ اس وقت پرویز خٹک تھا، میں اس پارلیمانی کمیشن کا ممبر تھا. میں نے جب اسے پوچھا تو میں نے کہا کہ خٹک صاحب آپ نے دوبارہ میٹنگ نہیں بلائی، تو مجھے کہنے لگا وہ خان مجھے اجازت دے گا تو میں بلاؤں گا نا میٹنگ. اس نے کہا کوئی میٹنگ نہیں کرنی. اس کے باوجود میں نے 10 مرتبہ کہا کہ ہم ڈائیلاگ کو تیار ہیں، بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بیٹھیں گے تو بات اب بنے گی نا، بات آگے بڑھے گی. بیٹھیں گے تو معاملہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. ان کے کچھ سینئر لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ جی آپ نے تو صرف پریس کانفرنس میں بات کی ہے، پروگرامز میں بات کی ہے، کوئی بات
जो है ना वो कोई सीरियस तरीके से होनी चाहिए, कोई जो है वो पार्टी लेवल पे, हुकूमत लेवल पे बात आप करें तो फिर बात बनती है। मैंने वो बात की मियाँ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से। आज से 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि जो भी मसले हैं हम उनके ऊपर बैठ के बात करने को तैयार हैं। उसका भी जो जवाब आया वो आपके सामने है। तो मामला ये है कि अगर ये लोग इस मुल्क को हर कीमत पे, ये हुकूमत में हो तब भी, अपोजिशन पे हो तब भी, इनका यही रवैया है, तो फिर इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर जो है वो अगर इन्होंने इस रास्ते को अपनाना है तो हम इस रास्ते पे चलना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई चलेगा तो फिर हम उसका भरपूर जवाब देंगे। फिर मामला ये है कि अगर इन्होंने मामलात को इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश करनी है तो फिर इनको जो है वो उससे रोकने के लिए हमें जो है वो अपना पूरा इख्तियार भी और पूरी क़ुव्वत भी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। और इसमें जो इनका तरीक़ाकार है कि ये मुल्क को बैरून मुल्क बदनाम करने के लिए जिस किस्म के प्रोपेगेंडे का और जिस किस्म की मीडिया मुहिम का ये सहारा ले रहे हैं, तो मेरी आज इत्तफाक से मेरा यहाँ पे आना था और आपसे मुलाकात हो गई। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं और आपने जो है वो बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुना है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस मुहिम जोई का जो है वो भरपूर तरीके से इसका जवाब दें और उसके लिए जो भी आपको फैसिलिटेशन दरकार है वो आप हमें बताएं। इंशाअल्लाह ताला उसको जो है वो पूरा करेंगे। और ये जो जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रहेगी और हम मुल्क को इस मुसीबत से, इस बहरान से निकालेंगे अल्लाह के फजल से। इनकी तमाम तर जो है वो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब राणा सनाउल्लाह साहब, और आप पूरे हौसले से और पूरी हिम्मत से जो है वो इस चीज़ का जो है वो आप आगे से मुकाबला करें। हम ना इससे पहले पीछे हटे हैं और ना आइंदा हटेंगे, लेकिन हम जमहूरियत और जमहूरी असूलों पे जिस तरह से मैंने तफसील से बात की है कि उसके लिए हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद किसी का एजेंडा जो है वो फितना है, फसाद है, अफरा तफरी है, मुल्क को ख़राब करना है, मुल्क को नाकाम करना है, तो फिर उसके लिए जो है वो हमें फिर कोई जो है वो कोशिश जो है वो पीछे नहीं रखनी चाहिए और हमें भरपूर तरीके से जो है वो उसका जवाब देना चाहिए। आपका इस बारे में बड़ा अहम रोल है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, क्योंकि जब ये मुल्क से नाकाम होते हैं वहाँ पे जो है वो इनको कोई पजीरा ही नहीं मिलती, तो फिर ये दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो ये जर्मन में वाक़या हुआ है उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, उसमें भी लगता ये है, मैं अभी बात नहीं करता, लगता ये है कि इनकी तरफ से भी उसमें कोई शरारत जो है वो प्रमकशाही जो है वो नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर आप भरपूर तरीके से आप जो है वो हिम्मत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको सुरखरू करेगा और हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे और पाकिस्तान जो है वो उन्हीं ख्वाबों की ताबीर बनेगा जो हमारे आबाओ अजदाद ने कायद आज़म की क़यादत में जो है वो देखे थे, सोचे थे। इंशाअल्लाह ताला हम उनको जो है वो उन ख्वाबों की ताबीर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो लेके आएंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान